میرا نام بلال عباسی ہے، موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر۔ آج اہم ترین سماعت ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی جو ضمانت کے لیے درخواست لگی ہے اس پر۔ اس سے پہلے لوور کورٹ سے عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، کینسل ہو چکی ہے۔ جو اسپیشل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عدالت بنی تھی وہاں سے عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ان کے وکلاء نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عمران خان صاحب کے جو کیس پرسو کر رہے ہیں ان کے وکیل ہیں بارسٹر سلیمان صفدر، اور دوسری طرف سے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں راجہ رضوان عباسی اور شاہ خاور صاحب۔ اس سے پہلے سوموار والے دن 2 بجے جب سماعت شروع ہوئی تو تقریباً 2.25 گھنٹے ضمانت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو وکیل تھے بارسٹر سلیمان صفدر صاحب انہوں نے دلائل دیے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار یہ کیس ہے۔ عدالت بھی معاونت لے رہی تھی وکلاء سے کہ کیونکہ اس سے پہلے ایسا کیس نہیں آیا پاکستان کی تاریخ میں۔ اہم ترین دن ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب خود اس کیس کی ہیئرنگ کو سن رہے ہیں، خود اس کی کیا عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے یا نہیں۔ آج اب سے 8 منٹ بعد یہ کیس کی سماعت شروع ہوگی۔ اس وقت عمران خان صاحب کے درجنوں جو وکلاء ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ بارسٹر اعتزاز احسن صاحب بھی آ چکے ہیں، وہ پہلی دفعہ آئے ہیں آج عمران خان صاحب کے قابل سماعت۔ یہ جو عمران خان صاحب کا کیس ہے اس پر ضمانت ہوتی ہے یا نہیں وہ دیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی آ چکی ہیں، اور جو کمرہ عدالت نمبر 1 ہے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں اس سے پہلے سوموار والے دن بارسٹر سلیمان صفدر صاحب نے لمبے چوڑے دلائل دیے، اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں دلائل جاری رکھوں گا۔ کم و بیش آج بھی وہ 1.5 گھنٹے تک دلائل دیں گے، 1 سے 1.5 گھنٹے تک وہ دلائل دیں گے، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ پاکستان کا PPC کا، پاکستان پینل کوڈ کا کوئی بھی ایسا سیکشن نہیں ہے جس سیکشن کے تحت عمران خان صاحب پر مقدمات بنائے ہوں۔ اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ وکلاء کی آمد جاری ہے۔ بارسٹر سلیمان صفدر صاحب نے آج دلائل دینے ہیں، اور دوسری طرف جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کی طرف سے راجہ رضوان عباسی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ شاہ خاور صاحب ہیں، انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں۔ ممکنہ طور پر اگر آج دلائل مکمل ہوتے ہیں تو پھر عدالت حکم صادر کر سکتی ہے۔ میری جب عمران خان صاحب کے وکیل بارسٹر سلیمان صفدر صاحب سے آف کیمرہ بات ہوئی، میں نے کہا کہ حالات سخت ہے PTI کے لیے، کیا عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جس طرح دلائل دیے ہیں، جس طرح میں نے اس کیس کے اوپر ورک کیا ہے، ممکنہ طور پر یہ کیس اتنا تگڑا نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور مجھے امید ہے عمران خان صاحب کو اس کیس میں ضمانت مل جائے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے دے گا۔ اس سے پہلے سوموار والے دن عمران خان صاحب کی اہلیہ پہلی بار آئی تھی کہ کیا عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے یا نہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، اور دوسری طرف جو لوور کورٹ میں ہیں عمران خان صاحب پر 17 تاریخ کو سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہونا ہے، وہ ٹرائل تیزی سے جاری ہے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء کہتے ہیں کہ حکومت نے پوری تیاری باندھ لی ہے کہ عمران خان صاحب کو 14 سال سزا دی جائے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب پر کم و بیش 186 سے زیادہ مقدمات بنائے گئے، لیکن کوئی بھی ایسا تگڑا مقدمہ نہیں تھا جس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ بالآخر توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا 5 مئی کو، یعنی کہ آج سے 5 تاریخ کو 2 ماہ پہلے عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو جب وہ ہائی کورٹ میں فیصلہ آیا تو وہ ٹک نہیں سکا، عدالت نے ضمانت دے دی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین صاحب۔ شعیب صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ ضمانت ہوتی دکھ رہی ہے آپ کو سر؟ انشاءاللہ ہم تو امید رکھتے ہیں، یہ جو 2 مہینے رکھا گیا ہے ان کو الیگل طریقے سے رکھا گیا ہے، قابل ضمانت جرم ہے، اور ویسے بھی یہ کیس بنایا جانا اٹ سیلف یہ غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کا مترادف ہے۔ جس شخص نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، جس نے اپنے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو آپ نے ملزم بنا دیا، اور جس لوگوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کہا شہباز شریف نے، خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ہماری جناب وینٹیلیٹر ہے، اور ان کو
آپ نے دے دیا اقتدار اور وہ مدعی بن گئے. کیسے یہ ممکن ہے؟ اور یہ ڈی کلاسیفائی آلریڈی کر دیا تھا کیبنٹ نے. پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں گیا, اس نے ڈیمارچ کر دیا. جب احتجاج اور ڈیمارچ ہو گیا تو اس کے بعد تو اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج دلائل مکمل ہو جائیں گے؟ اس سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا عدالتی شنید نہیں ہے تاریخ میں کہ ضمانت کے جو ہوتے ہیں ضمانت پر بحث وہ ایک ہفتہ آگے چلی جاتی ہے, پھر ایک ہفتہ آگے چلی جاتی ہے. کیا کہیے گا, آج کنکلوڈ ہو جائے گا؟ امید تو یہی ہے, اور ہم تو اس دن بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا. گھنٹے 2 گھنٹے کا میکسیمم یہ کیس ہے, اس سے زیادہ کا ہے ہی نہیں, بلکہ یہ تو آدھے گھنٹے کا کیس ہے ٹوٹل, ضمانت ہونے یا نہ ہونے کا. اس میں قابل ضمانت جرم ہے, اس میں 2 ایئرز کا لکھا ہوا ہے. تو جب 2 ایئرز کا کیس ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی لمبی تفصیل میں جانا, یہ پراسیکیوشن چونکہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مختلف ہیلو بہانوں سے اس کو ڈیلے کرتے ہیں. شعیب شاہین صاحب, آخری آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے گا کہ میری جو ترجمان جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے اس سے پہلے نعیم حیدر پنجوتا, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہے ان کے آنسو نکل آئے کہ حکومت کی پلاننگ ہے کہ سائفر کیس میں جس طرح ٹرائل چل رہا ہے 1 لاکھ کی سپیڈ سے, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے جس طرح حکومت کوشش کر رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا توشہ خانہ کیس میں کیسے ٹرائل چلا اور کس طرح سزا ہوئی. سر دیکھیں, اگر ان کی پراسیکیوشن جب بدنیتی پہ اتر آئے, ججز کمپرومائز ہو جائیں, جب ادارے کمپرومائز ہو جائیں, ادارے اپنی آزادی کھو دیں, وہ کسی کی باندی بن جائیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو اس طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اس طرح کی جو ان کی سازشیں ہیں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گی. بہت شکریہ. عمران خان صاحب کے ترجمان, پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اہم ترین کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے, کچھ ہی منٹ سے باقی ہیں. آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے. ممکنہ طور پر جو ہماری قانون دانوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس میں کوئی اتنے شواہد نہیں ہیں اگر میرٹ پر سنا جائے اور ہائی کورٹ ریلیف دے سکتا ہے, لیکن لوئر کورٹ میں جو ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو عدالت بنی ہے اسپیشل, اس میں جو ٹرائل جاری ہے بہت تیزی سے جاری ہے اور 17 تاریخ کو عمران خان صاحب پر فرد جرم بھی عائد ہونی ہے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.